تو باہر والوں سے ہمیں کیا گلا؟ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. کس نے آج تک اس ایوان میں اختلاف کیا کہ انڈیا پاکستان کا دشمن نہیں ہے؟ کوئی ہمیں ساتھی بتا دے. ادھر سے سردار عبدالرحمان تو روز اٹھتے ہیں. کوئی بتا دے کہ یہاں سے کسی نے اس بات سے اختلاف کیا ہو. لیکن جناب والا، کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اپنا اصلاح کر لیں؟ کیا کون سے بیرونی قوت نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ایران کے بارڈر سے لے کے جودر اور تربت اور پنجگور کے بارڈروں سے لے کے کوئٹے تک اپنے لوگوں کی چیک پوسٹوں پہ تذلیل کرتے رہے اور ان سے بتے وصول کرتے رہے؟ یہ کس دشمن ملک نے آپ کو یہ سبق پڑھائی تھی؟ کیا یہ ہم نے یا کسی دشمن ملک نے کہا تھا کہ یہاں سے لے کے جوب تک ہر 8-10 کلومیٹر کے بعد آپ چیک پوسٹ لگا کے لوگوں کو ذلیل کرتے رہے، لوگوں کی تذلیل کرتے رہے؟ اور ہم جیسے ہی رکنی سے بارڈر کراس کر کے ہم پنجاب میں قدم رکھتے ہیں، پھر میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ پھر ہمیں چائنا کی بارڈر تک آپ کوئی چیک پوسٹ دکھا دیں. جناب والا، یہاں پہ لوگ اگر ایسا سی محرومی کی بات کریں، اب فورسز کے رویے سے جناب والا بلوچستان میں بلوچ اور پشتون کی تذلیل کرتے ہوئے ان کو ذرا ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. لیکن یہی چیک پوسٹ اگر یہ پنجاب میں جا کے لگا، میں ان کو سلام پیش کروں گا. انڈیا کے بارڈر ان کے ساتھ لگتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں لگتے ہیں. ہمارے ساتھ جن ملکوں کے بارڈر لگتے ہیں وہ ہمارے برادر ملک ہیں. قومی اسمبلی میں بھی ہم نے ان کو برادر ملک قرار دیا. ہم سینٹ میں بھی روز تقاریر سنتے ہیں، ہم ان کو برادر ملک قرار دیتے ہیں، ایران اور افغانستان کو. بلوچستان اسمبلی میں بھی ہم نے کئی بار تقریریں یہاں سے بھی، اپوزیشن بینچز سے بھی، وہاں ٹریجری بینچز سے بھی ہم نے تقاریر سنی ہے کہ یہ ہمارے برادر ملک ہیں، یہ ہمارے دوست ممالک ہیں. جن دوستوں کے ساتھ آپ کے گھر کی دیواریں لگتی ہیں ان پہ تو آپ نے بارود بچھا دیے، اور دشمنوں کے ساتھ آپ کے جو دیواریں لگتی ہیں ادھر تو آپ نے پھولوں اور شہد کی نہریں بچھائی ہیں. یہاں پہ آپ چمن میں آپ گیٹ بند کر رہے ہیں، آپ کرتارپور راہداری کھول رہے ہیں. تفتان بارڈر بند، واگا بارڈر کھلا ہوا ہے. تو جناب والا، ہمیں وہ عمل کر کے بتائیں کہ ہم سمجھے واقعی یہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں. آپ نے معذرت کے ساتھ، کسی کو یہ بات میری بری لگے یا اچھی لگے، آپ نے بلوچستان کو کبھی دل سے اس ملک کا اصلاح تسلیم ہی نہیں کی ہے. یہ تو ہم چیخ چیخ کے جوتے بھی کھا رہے ہیں، پیاز بھی کھا رہے ہیں، پھر بھی آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں. وہ کسی سے پوچھا گیا کہ 100 جوتے کھاؤ گے یا 100 پیاز کھاؤ گے؟ اس نے کہا پیاز تو اچھی چیز ہے، چلو جوتے کھانے سے پیاز کھاتے ہیں. 2 پیاز کھائے، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. اس نے بولا گم کرو پیاز کو، کڑوا بھی ہے، گلا بھی جل رہا ہے، جوتے کھاتے ہیں. 10 جوتے کھائے. اسی طرح کرتے کرتے 100 پیاز بھی کھا لیے، 100 جوتے بھی کھا لیے. ہمیں تو آپ 100 پیاز اور 100 جوتے کھلا کے اپنے ساتھ آپ نے رکھا ہوا ہے. اگر ہم قانونی نہیں ہوتے تو جناب والا 5ویں فوجی آپریشن یہاں پہ نہیں ہو رہی ہوتی. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس کو سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے حل کر لیں. آپ ہر دفعہ بندوق لا کے کن پٹی پہ رکھتے ہو. جیسے اصغر خان بھائی نے کہا کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھا دیا ہمیں اور پیچھے خودکش کھڑا کر دیا. اب پیچھے شیر آگے کائی. جائیں تو کہاں جائیں جناب سپیکر؟ اپنے مسائل پہ بات کرتے ہیں، غداری کے لیبل لگتے ہیں ہم پہ. کیا اس قتل کو کوئی بھی اس بات سے جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ رازق بگٹی شہید ہوا یا دوسرے ساتھی مارے گئے؟ وہ کون سا آپ کا پولیس افیسر تھا، چاہے سنبل صاحب ہو چاہے حامد شکی ہو، جس کے گھر ہم تعزیت کے لیے نہیں گئے، جس کو ہم نے کنڈم نہیں کیا؟ ان کی آڑ میں یہ چھپانا، اور اس کو آپ تول کیسے رہے ہیں؟ اس کی آپ موازنہ کیسے کر رہے ہیں جناب سپیکر؟ دہشت گردی کو اور اسٹیٹ کے ایکشن کو آپ کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ اگر آپ
दहशत गर्दी को और स्टेट एक्शन को जस्टिफाई उसको मिलाने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या फर्क रह जाएगा उस दहशतगर्द में और इस स्टेट में? ये कौन सी जस्टिफिकेशन है कि दहशतगर्द ये कर दिया, कौन सा आसमान गिर गया? आप स्टेट हो, आपकी जिम्मेदारी है लोगों की जान माल की हिफाजत करना, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, इसकी जिम्मेदारी आयद होगी आप पे। हमने कभी उन वकीलों के जो कोयटे में वाकया हुआ, क्या किसी ने यह कहा कि वो दहशतगर्द मासूम था जिसने हमारे बलूचिस्तान के क्रीम को हमसे छीना? जनाबे वाला, इस शहर में, इस स्टेट में अभी भी हम उन नॉन स्टेट एक्टर्स की पुष्टपनाहियां कर रहे हैं। यहां पे अक्सर डेथ स्क्वाड्स का जिक्र आपने सुना होगा इस असेंबली में। जनाबे वाला, इन नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करके हालात को खराब किया जाता है, जस्टिफिकेशन जवाज बनाया जाता है यहां पे चेक पोस्टों का, ताकि जिनसे बत्तों की वसूली यकीनी बनाया जा सके। इसमें जनाब स्पीकर कोई दो राय नहीं है कि बलूचिस्तान की चेक पोस्टों से मंथली करोड़ों रुपए जो है रिश्वत की मद में लिए जाते हैं। अब मैं आता हूं जनाब स्पीकर, थोड़ा मुख्तसर कर दें ताकि लीगल बिजनेस पे। ये डगारी, मारवाड़, सोरेंज, इन कोयले के कानों में, ये कोयले के कान 1 यूनिट के दौर पे जब आपके तमाम डिपार्टमेंट्स, आपका सेक्रेटरी लाहौर में होता था, उस वक्त इन लोगों को अलाट हुए और अक्सर उस वक्त के हमारे जो डोमिसाइल भाई हैं उनको अलाट हुआ था। अभी भी आप जाके इनका रिकॉर्ड निकालें, अक्सरियत माइंस उन्हीं के नाम पे हैं, 2-4 माइंस को छोड़ के। लेकिन इसके बावजूद यहां के मकामी लोग, यहां के लोकल सूरज डगारी के असली बाशिंदे उनके साथ मजदूरी करके अपना रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन कभी उनकी माइंस की तरफ उन्होंने आंख उठाकर नहीं देखा। लेकिन जनाबे वाला, 2-4 वाकयात हुए, उसके बाद एफसी ने वहां पे अपना चैन लगा लिया कि जी हम आपको सिक्योरिटी देंगे, लेकिन टन के ऊपर 500 रुपए आपने हमें देना है। अब जनाबे वाला तमाशा देख लें, सिक्योरिटी क्या हमें इन माइन ओनर्स को दिया गया है। 500 रुपए एफसी वाले टन के ऊपर इनसे सिक्योरिटी के नाम पे ले रहे हैं। 500 रुपए वो जो तंजीमें, जिनको हमारे दोस्त दहशतगर्द कहते हैं, वो तंजीमें दोस्त धमकी से 500 रुपए वो लोग भी ले रहे हैं उनसे। दोनों को भत्ता देके ये लोग अपना कारोबार चला रहे हैं। तो आपकी सिक्योरिटी कहां गई जनाब स्पीकर? अगर आपने मुझे सिक्योरिटी दी होती तो वो मुझसे कम से कम 500 रुपए लेने की जुर्रत ना करते। इसका मतलब है कि आपकी सिक्योरिटी नहीं है। आपने भी मुझसे गुंडा टैक्स लेना शुरू कर दिया, वो तो पहले से ही मुझसे गुंडा टैक्स ले रहे थे। मैं उनको भी गुंडा टैक्स दे रहा हूं, आपको भी गुंडा टैक्स दे रहा हूं, और मजबूर हूं अपना माल चलाने के लिए, अपना कारोबार चलाने के लिए। यही हाल आपके मुस्लिम बाग के क्रोमाइट्स के हुए इलाके के लोग बैठे हुए, नसुल्ला ज़ेरे बैठा हुआ है, 100 साल से ज्यादा अंग्रेजों के दौर की लीजें यहां से क्रोमाइट निकल रहे हैं मुस्लिम बाग से। आज दिन तक कोई इलाकाई ट्राइबल डिस्प्यूट इन माइंस के ऊपर नहीं था। जिस दिन हमारी फोर्सेस ने वहां पे सिक्योरिटी के नाम पे कदम रखा, अब वो कौन सा माइन है आप मुझे बता दें जिसपे डिस्प्यूट नहीं है। एक फरीक को आगे करके डिस्प्यूट क्रिएट किया जाता है, फिर उसके साथ फैसला किया जाता है, फिर वहां के फोर्सेस के लिए शेयर रखा जाता है, उसके बाद माइन पे दोबारा काम शुरू होता है। जनाब स्पीकर, ये चीजें, ये क्या इंडिया में समझा रहा है, इसराइल समझा रहा है? ये कौन सा दुश्मन मुल्क है जिसने हमें ये पट्टी पढ़ाई कि अपने घर को बर्बाद करने के लिए आप ये तमाशे करें? जनाब स्पीकर, इन चीजों की क्या इस्लाह के ऊपर हम बात ना करें? क्या इन तमाम मामलात की इस्लाह जरूरी नहीं है? क्या अपने घर को ठीक करने हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये वाकया, ये पहला वाकया नहीं है जनाब वाला।
ہم نے یہاں پہ کیا کیا, یہاں پہ ایک سی سی پی او صاحب ہوا کرتے تھے کوئٹہ شہر میں, شبیر شیخ, سندھ سے آیا ہوا تھا پتہ نہیں کہاں سے. جناب والا اس نے ایک دوسرا تماشا شروع کیا تھا کوئٹے میں کہ جس ایریے میں, خصوصاً بلوچ ایریے کی میں بات کر رہا ہوں, باقی ایریاز میں یہ نہیں تھا, بلوچ ایریاز کے لیے اس کو مختص کیا گیا تھا کہ جس ایریے میں موٹر سائیکل چوری ہو پورے علاقے کو کارڈن کر لو, 100-150 بندے ہر گھر میں گھسو, 100-150 بندوں کو اٹھا کے لا کے حوالات میں بند کر دو, 3-4 دن ان کو ذلیل کرو, اس کے بعد مچل کے پہ ان کو رہا کرو. اب اس سے جناب والا آپ مجھے بتائیں کہ وہ لوگ جو ان تانوں میں ذلیل ہوتے گئے, وہ لوگ جن کے گھروں میں گھس کے ان کی چادر اور چاردیواری کی پامالی کی گئی, اب ان لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے, اس ریاست کے لیے, فورسز کے لیے وہ کون سا عزت ہے جو وہ ابھرے گا؟ تو جناب والا نفرت کے بیج بو کر محبت کے پھول کھلنے کا انتظار کرنا یہ بے وقوفوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے. اب جناب والا ہمیں کہتے ہیں لاشوں پہ سیاست. ہم نے تو جناب والا پہلے دن, لانگو صاحب بس مختصر کر دے آپ کا. میں جناب والا اسی پہ آ رہا ہوں, ہم نے پہلے دن سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکایا کہ بلوچستان کے معاملات کو اگر ٹھیک کرنا ہے اس کا حل بندوق نہیں ہے. وہ 6 نکات جو ہم نے پہلے سپریم کورٹ میں پیش کیے کہ ان 6 نکات پہ عمل درآمد کر لیں, بلوچستان کے حالات سنبھل جائیں گے, بلوچستان کے حالات ٹریک پہ آ جائیں گے. بات نہیں مانی گئی. جب یہ حکومت بن رہی تھی اس وقت بھی جب ہم سے مذاکرات کیے گئے, لوگوں نے وزارتیں مانگی, لوگوں نے مراعات مانگے, ہم نے وہ 6 نکات ان کے سامنے رکھے کہ خدا را بلوچستان کے معاملات کو ٹھیک کر لیں. بلوچستان میں جیسے ثنا بلوچ نے کہا, بلوچستان اس وقت جل رہا ہے, بلوچستان کی زمین بھی جل رہی ہے, اور بلوچستان کے ماؤں کے, بلوچستان کے بہنوں کے, بلوچستان کے بھائیوں کے اور بلوچستان کے باپوں کے جو ہے دل بھی جل رہے ہیں اس طرح کے جوانوں کی لاشیں دیکھ دیکھ کے. ہزاروں کی تعداد میں جناب والا